آج ہم لوگ سوات میں اپنے درینہ دوست جناب حفیظ الرحمان صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حفیظ بھائی سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے اور خاص طور پہ سیلاب کے دنوں میں بھی سوات اور اس کے سراؤنڈنگ میں حفیظ بھائی نے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے۔ حفیظ بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی۔ آپ کے وقت کا ایک تو سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ تو حفیظ بھائی بتائیے نا کہ وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر کی شروعات کس سن میں ہوئی اور کیسے ہوئی؟ بیسیکلی 2009 میں جب میں اسلام آباد میں تھا، میں پڑھ رہا تھا اس ٹائم، تو ایک بچی تھی وجیہہ، سوات سے بلانگ کرتی تھی، وہ تھیلیسیمک تھی۔ تو اس ٹائم یہاں پہ کوئی اس طرح کا سینٹر نہیں تھا جو بچوں کو ٹرانسفیوژن بھی کرائے، ساتھ میں میڈیسنز آئر انکلیشن تھراپی کرائے۔ تو ایک میرے جاننے والے تھے، ان کے تھرو مجھے وہ ریفر ہوئی کہ اگر آپ اسلام آباد میں اس کے لیے رجسٹریشن کروا دیں اور وہ وہاں سے بلڈ ٹرانسفیوژن اور میڈیسن ملنا سٹارٹ۔ تو 2009 کے اینڈ پہ نا اس کا ٹرانسپلانٹ ہم نے کرا دیا، لیکن اللہ کو منظور تھا انفارچونیٹلی اس کی جو پوسٹ ٹرانسپلانٹ کمپلیکیشنز تھی اس میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے کہا اگر ایک بچی اسلام آباد آ رہی ہے تو باقی تو سینکڑوں بچے جو اپروچ نہیں کر پائیں گے، وہ نہیں پہنچ پائیں گے، ان کو کوئی اسپانسر نہیں کرے گا، تو کیوں نہ میں اس کے نام پہ سوات میں ہی سینٹر کھول لوں۔ تو 2010 میں پھر آ کے یہاں پہ ہم نے پاک آرمی کے ساتھ مل کے تھوڑا سا ہوم ورک کیا، اور 2011 کے 28 اگست کو ہم نے سب سے پہلے ایک چھوٹے سی روم میں وجیہہ تھیلیسیمیا سینٹر کو سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر انہی کی تعاون پہ، آرمی کے تعاون پہ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے سپورٹ پہ ہم نے ایک سینٹر سٹارٹ کروا دیا۔ اور اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ ہم پورے ملکن ڈویژن کے جو پیشنٹس ہیں نا، ان کو کوالٹی جو میڈیسنز ہیں، ان کو جو بلڈ ہے وہ الحمدللہ کے پی کے میں سب سے زیادہ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ ہم کراتے ہیں۔ کے پی کے میں سب سے کمپریہنسو جو بڑا سینٹر ہے الحمدللہ اب ہمارا وجیہہ تھیلیسیمیا سینٹر سوات ہے۔ جب آپ نے سٹارٹ لیا اس وقت آپ نے بتایا 100 بچوں سے لیا، آج آپ کے ساتھ کتنے بچے انرولڈ ہیں؟ ابھی جو ریگولر پیشنٹس ہیں نا، کہ وہ پیشنٹ جو اللہ کو پیارے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کو نکال کے جو ابھی ہماری جو ایگزیکٹ ڈیٹا ہے وہ ریگولر پیشنٹ وہ ہے 857 ریگولر پیشنٹس فرام آل اوور ملکن ڈویژن، جو آپ کے پاس بلڈ جو ابھی ریگولر وہ ٹرانسفیوژنس کے لیے، میڈیسنس کے لیے، ان کی جو پوری سپرویژن ہے وہ ہم کرا رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ 855 بچوں کو، وہ جو وجیہہ کو جو ہم چیزیں ڈونیشنز کے تھرو لا کے دیتے تھے، وہ 855 بچوں کو ان کو فری آف کاسٹ ٹوٹلی فری آف کاسٹ سوات میں الحمدللہ، جو اسلام آباد سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد لیول کی جو فیسلٹیز ہے وہ سوات میں اب ایک ہی ٹیم کی بدولت پاسبل ہوئی ہے۔ یہاں پہ میں اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا۔ آپ یقین کیجئے کہ تھیلیسیمک سینٹر لاہور میں بھی میں نے دیکھے ہیں، کراچی میں دیکھے ہیں، اسلام آباد میں دیکھے ہیں، گوادر میں دیکھے ہیں، اور بھی بہت سے شہروں میں گئے۔ جس لیول کا یہ سینٹر انہوں نے یہاں پہ مینٹین رکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ ٹاپ 3 سینٹرز آف پاکستان میں سے ہے۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی صاف ستھرا، یہ اٹ از اے رول ماڈل سینٹر فار سو مینی ادر پیپل، کہ اگر یہ سوات میں رہتے ہوئے اتنا خوبصورت ماڈل تیار کر سکتے ہیں تو باقی جگہوں پہ یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اچھا، ٹوٹل فگر کیا ہے سوات اور سراؤنڈنگ میں تھیلیسیمک پیشنٹ کی؟ بیسیکلی سر ابھی تک گورنمنٹ سائٹ سے کہیں پہ بھی کوئی سروے نہیں ہوئی ہے۔ جو منتھلی ہم رجسٹریشن کرا رہے ہیں نئے بچوں کی، اس کے تناسب ریشو کو اگر ہم لے لینا تو پورے پاکستان میں جو ہائیسٹ نمبر آف پیشنٹس ہیں نا، وہ سوات سے بلانگ کرتے ہیں، نیو بورن۔ ہائیسٹ نمبر آف پیشنٹ تھیلیسیمک پاکستان میں سوات سے بلانگ کرتے ہیں۔ اور انفارچونیٹلی پچھلے یہ 2023 میں ہم نے صرف ایک سال کے بیچ تقریباً 72 نیو بورن بچے رجسٹر کیے۔ اب یہ سوات کے سارے بچے نہیں ہیں، یہ وہ بچے ہیں، وہ پیرنٹس ہیں جن کو ہمارا پتہ تھا اور ہمارے پاس پہنچ گئے۔ وہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو ایج بھی کم ہے، تو اتنا دیر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ بچہ بیچارہ سروائیو ہی نہیں کرتا۔ اچھا، اس کا مطلب ہائیسٹ ڈیتھ ریشو بھی یہیں پر ہوں گے؟ ہائیسٹ ڈیتھ آپ کے پہاڑی علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو، ابھی ہم اپنی سینٹر کی بات کریں سر، تو ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جب روڈ تک ہم پہنچ جائیں نا تو وہاں سے ان کو 7-8 گھنٹے لگتے ہیں یہاں پہنچنے، سوات آنے تک، آپ کے سینٹر تک۔ یہ شنگلہ سے ایسے پیشنٹس ہے، بشام سے ایسے پیشنٹس ہے، کوہستان سے،
اپر دیر سے ایسے پیشنٹ ہے، چترال سے ایسے پیشنٹ ہے، سوات کے پہاڑوں سے ایسے پیشنٹ ہے سر جو صبح فجر کی نماز کے بعد نکل آتے ہیں اور وہ پہنچتے ہیں سیدھا تقریباً یہاں پہ شام 4 بجے 5 بجے. بچے کی جو اگر ہر چیز فری بھی ہے تو ان کی طرف سے بھی ہزاروں روپے لگ جاتے ہیں. تو یہ حفیظ بھائی اتنی ہائیسٹ ریشو یا تھیلیسیمک ہائیسٹ سوات میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بیسیکلی سر ہم پٹھان موسٹلی فیملی کزن میرجز کو پرائیورٹی دیتے ہیں. انفارچونیٹلی یہ ایک ایسا علاقہ ہے سوات کہ یہ آخری علاقہ ہے پہاڑوں کو لگا. پاکستان کی جو 7% پاپولیشن ہے وہ ہے تیلیسیمیا کیریئرز. تو جب کیریئر ہے یہ نارمل لک ہوتا ہے. مطلب تیلیسیمیا کو اگر ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کریں، مائنر اور میجر. میجر تو بچہ ہے، وہ بیمار ہے، اس کو بلڈ ریکوائرڈ ہے. آفٹر 3 منتھس اب جو اس کی پیدائش ہے وہ آئے گا ہمارے پاس، کسی ہاسپٹل میں لازمی جائے گا، اس کو بلڈ چاہیے. لیکن جو تیلیسیمیا مائنر ہے وہ نارمل لک ہوتا ہے. اس میں ایک جین خراب ہے، باقی وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو کوئی ٹریٹمنٹ ریکوائر نہیں ہے، کوئی اس کو فردر ڈسیبلٹی نہیں ہے. لیکن اب وہ اس میں جو جین خراب ہے وہ ایک ٹیسٹ سے ہی پتہ چل سکتا ہے، HB الیکٹروفوریسس کہہ سکتے ہیں. اور ایران میں، سعودیہ میں جب تیلیسیمیا بہت زیادہ تھا تو انہوں نے یہ قانون لاگو کیا تھا کہ ہر نکاح خواہ نکاح کے ٹائم پہ دونوں لڑکا لڑکی کا تیلیسیمیا ٹیسٹ ضرور چیک کرے گا. تو مائنر کی وہاں پہ شادی نہیں ہو سکتی ہے. انفارچونیٹلی ہمارے تو کہتے ہیں یہ تو اگر ان کو بتا بھی دے کوئی، ایک تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ مائنر یہاں پہ ہے، بچپن سے ان کے رشتے کرائے جاتے ہیں. اور اگر شادی کرا بھی دیتے ہیں تو پھر ان کو پتہ تب چلتا ہے جب ان کا بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ٹارگٹ کیا کیا وہی فیملیز جن میں آلریڈی بچہ ڈائگنوز ہو گیا ہمارے پاس آ گئے. تو ہم پھر ان کو اسی ٹائم جس ٹائم رجسٹریشن کراتے ہیں ہم ان کو پراپر A to Z سمجھا دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ جو ہو گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے. مائنر کی شادی ہے، آپ کی کزن میرج ہے یا علاقے میں ہے لیکن آپ دونوں مائنر ہو. اب فردر آگے پھر کیا ہوتا ہے سر، جب نیکسٹ پریگنینسی ہوتی ہے اس میں پھر ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے کہ 17 ویکس پرائر اگر آپ کو تیلیسیمیا میجر کا بچہ ڈائگنوز ہو جائے ڈیورنگ پریگنینسی تو آپ 17 ویکس پرائر اس کو ٹرمینیشن کراؤ تو وہ اسلامی حرام نہیں ہے. السلام علیکم، میں سمائکہ امین دا بلڈ ہیروز آرگنائزیشن کی طرف سے سعید کالج آف ڈینٹسٹری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ ایز اے ٹیم لیڈر ان کے ساتھ ہم وجیحہ فاؤنڈیشن سینٹر آئے ہیں اس تیلیسیمیا سینٹر میں بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم گزارنے اور ان کی تکلیف کو محسوس کرنے کے لیے اور ان کو تھوڑی سی خوشیاں دینے کے لیے. آج تیلیسیمیا ڈے ہے 8 مئی. ہمارا مین مقصد یہاں پہ آنے کا تیلیسیمیا کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا ہے، لیکن یہاں پہ آ کے ہم ان بچوں کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کے ان کو خوشی دینا چاہتے ہیں. اچھا حفیظ بھائی، اب آپ کے سینٹر کی طرف آتے ہیں. ایک تو مجھے بتائیں یہاں پہ کیا کیا فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہیں؟ بچہ آج آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ آتی ہے، کتنے عرصے میں آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں؟ تھوڑا اس پہ بتائیں. ہمارا یہ ہے نا سر کہ ایک تو ہمارا جو سینٹر ہے یہ ہم نے کبھی بھی اس کے دروازے بند نہیں کیے. کوئی بھی بچہ آ گیا اس کو آپ نے رجسٹرڈ کر دیا، چاہے ملکنڈ کا ہو، چاہے وہ دیر کا ہو، چاہے وہ ثوابی کا ہو، چاہے وہ مردان کا ہو، چاہے وہ سوات کا ہو، پشاور کا ہو، اس کو ضرورت ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کس ڈسٹرکٹ سے ہے، وہ جس ڈسٹرکٹ سے بلانگ کرتا ہے الحمدللہ ہم اس کو فری رجسٹریشن کراتے ہیں. فری رجسٹریشن کے ساتھ اس کو ایک ID نمبر الاٹ ہو جاتا ہے. اس ID نمبر کے بیس پہ یہ صرف گورنمنٹ سے OPD سلپ لے آتے ہیں. ہمارے ہی سینٹر کے اندر سیدو ٹیچنگ ہاسپٹل کا ایک SMO بیٹا ہے ڈاکٹر عطاء اللہ صاحب، وہ اس کو پراپر چیک اپ کر کے اس کو ایگزامن کر کے اس کو جو بلڈ جس کوانٹٹی میں ریکوائرڈ ہے وہ سارا کر کے ہمارا جو اپنا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ایشو ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس کو ٹرانسفیوژن اسی ٹائم جس ٹائم رجسٹریشن ہو جاتی ہے ودن 2 آورس اس کو ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی اس کو میڈیسنز ریکوائرڈ ہے تو سیرم فیراٹین ٹیسٹ بھی اس کا کرا دیتے تھے. سیرم فیراٹین ٹیسٹ کرانے کے ساتھ ہی اس کو جو آئرن کیلیشن میڈیسنز ہیں، جو لائف سیونگ میڈیسنز ہیں تیلیسیمیا کی، وہ بھی فری آف کاسٹ ملنا سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹیسٹ بھی فری، میڈیسنز بھی فری، بلڈ بھی فری. اور کسی بھی بچے کی رجسٹریشن کو آپ نہ نہیں کرتے. ہمیں اندازہ ہو گیا کہ یار وہ افورڈیبلٹی کی بات آ گئی، وہ میڈیسنز ہی اینٹی بائیوٹکس بھی افورڈ نہیں کر سکتے. تو الحمدللہ ہم نے
اب ایک اپنی فارمیسی ایسی سٹارٹ کی ہے کہ جس میں الحمدللہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ سوات کا ہے، یہ دیر کا ہے، یہ امیر ہے یا غریب ہے، بس تلسی میں کہ ہمارے ساتھ رجسٹر ہو گیا، اس کو آئرن کیلیشن، اس کو ادر کمپلیکیشنز کے جتنی بھی ریکوائرڈ میڈیسنز ہیں اور ہمارے پاس ہے الحمدللہ، بلڈ آئرن کیلیشن میڈیسنز اور اینٹی بائیوٹکس وغیرہ جتنی بھی باقی میڈیسنز ہے، فولک ایسڈ تک، وہ الحمدللہ سب کی سب فری آف کاسٹ ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، جو ایکوپمنٹ آپ کے پاس لگا ہوا ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو جس کی آپ کو بھی ضرورت ہو؟ جیسے آپ وہ نیچے مشینری کا کسی کا ذکر کر رہے تھے کہ بھی وہ اگر ہمارے پاس آ جائے تو وہ فیسلٹی بھی آپ کے ہے، وہ کیا چیز کیا تھا؟ بیسیکلی سر، ہم اگر سینٹر کے اندر بلڈ سے ریلیٹڈ اگر دیکھیں ہم اور بھی کیا امپروو کر سکتے ہیں، تو ایک ہوتا ہے جیل کارڈ کراس میچ کی ایک مشین ہوتی ہے، وہ ایک لیٹسٹ کراس میچ کی مشین ہے، تقریباً 1.5 ملین اس کی کاسٹ ہے، 15 لاکھ کے قریب۔ تو وہ اگر ہمیں مل جائے تو ایک کوالٹی ایکسٹینڈر کراس میچ ہے بچوں کا، جس میں بچے کو جب ریئیکشن ہوتا ہے نا تو وہ بھی رول آؤٹ ہو جائے گا کہ یار 10 کو ہونا ہے تو کم از کم 2 کو ہوگا، 8 کی اور بچت ہو جائے گی اس مشین کے کبھی آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر کی ایک برانچ کوئی ثوابی یا دوسری سائٹ پہ جہاں سے لوگوں کو ذرا آنے میں جو مسائل ہیں ختم ہو اور اس کو آپ ایکسپینڈ کریں؟ کبھی اس طرح کی سوچ نہیں آئی؟ سر اس پہ ہم نے کافی کام کیا تھا۔ 2013 میں شنگلہ میں ہم نے سٹارٹ کیا، DHQ، اور بنیر میں کیا، اپر دیر میں بھی کیا، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو فائنانسز ایشو وہ سارے کے سارے بند ہو گئے، کیونکہ اس میں فنڈ بھی ریکوائرڈ ہے اور اس میں کمٹمنٹ بھی ریکوائرڈ ہے۔ ہمارا یہ بہت بڑا خواب تھا کہ ہم ایسے ماشاءاللہ صحت مند تھیلیسیمک بچوں کو ملیں جا کے، اور یہ خواب آج ہمارا وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر میں آ کے پورا ہوا ہے۔ ہماری بیٹی البینہ یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں، اور 2011 میں جب یہ ادارہ وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر شروع ہوا تھا تو فرسٹ بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہوئی تھی وہ البینہ کی یہاں پہ ہوئی تھی، اور آج مطلب 2024 میں بھی یہ ماشاءاللہ ان کی ٹرانسفیوژن بھی یہاں پہ ہوتی ہے، اور ماشاءاللہ ان کی صحت بھی بہت اچھی ہے۔ تو دس از دی رول ماڈل، شی از دی رول ماڈل کہ یہ جو بچے ہیں، جو تھیلیسیمک بچے ہیں، ان کی جو صحت جو ہے الحمدللہ جس طرح ہماری بیٹی کی ہے اس طرح کی مینٹین ہونی چاہیے۔ تو تھوڑا سا اب ہم اپنی بیٹی سے ذرا گپ شپ لگاتے ہیں۔ تو کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی۔ البینہ، آپ یہاں کی پہلی بچی ہیں جس کی ٹرانسفیوژن ہوئی ہوئی ہے، اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ 7 ایئرس کی تھی، اور آج آپ کی ایج کیا ماشاءاللہ؟ 17۔ جی۔ تو اتنے سالوں میں آپ کو اس ادارے سے کیسی فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں، اور آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے میرے یہاں پہ، سب بہت کوآپریٹیو ہیں؟ بہت اچھے ہیں سب سے زیادہ دوستی کس سے آپ کی؟ نعیمہ سے دوستی؟ اچھا البینہ، آپ تھیلیسیمک میجر ہیں؟ ہاں جی مجھے، تو آپ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھتی ہیں؟ میں ڈسپرول لگاتی ہوں، بلڈ ٹائم پہ لگاتی ہوں، ٹیبلٹس بھی لیتی ہوں آئرن کی، مطلب میڈیسن؟ جی، ہیپی رہتی ہوں، خوش رہتی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ میڈیسن ٹائم پہ لیتی ہیں، آپ بلڈ بھی ٹائم پہ لگواتی ہیں۔ فیوریٹ سبجیکٹ کون سا؟ انگلش۔ انگلش؟ تو گیجٹس یوز کرتی ہیں، آئی فون وغیرہ دیکھتی ہیں؟ اس میں فیوریٹ چیز کیا لگتی ہے؟ انسٹاگرام۔ ٹھیک ہو گئی بات۔ اس وقت ہمارے ساتھ وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر میں ڈاکٹر عطاء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ڈاکٹر عطاء اللہ صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ بچوں کو میڈیکلی اور کیا کیا مسائل آتے ہیں، تو اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار اٹ۔ تھینک یو جی۔ سر تھوڑا بتائیے نا کہ ایک تو تھیلیسیمک بچوں کی بلڈ ٹرانسفیوژن کے علاوہ جو مسائل آتے ہیں اس کو کیسے آپ مینیج کرتے ہیں؟ اصل میں اس طرح ہوتا ہے نا، ایک تو وہ سلسلہ چلتا ہے کہ مطلب بچوں کو خون لگنا ہے، ٹھیک، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ گلا خراب ہوتا ہے اور کانسی وغیرہ، ٹھیک، یہ بھی، اور گیسٹرونٹرائٹس، ٹھیک۔ تقریباً یہی چیزیں ہوتی ہیں ان کو۔ تو اسی کو مینیج کر کے آپ جو میڈیسن وغیرہ ریکمینڈ کر دیں؟ بالکل اسی کے مطابق، مطلب اگر گیسٹرونٹرائٹس ہے تو اس کا علاج کرنا ہے، گلا خراب ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے، مطلب چیسٹ خراب ہو گیا تو اس کا علاج کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر مطلب اس کی کمپلیکیشن بھی ہوتی ہے نا تلاسیمیا کے، تو جو چیز ہم یہاں پہ مینیج کر سکتے ہیں، مطلب کسی کا سیرم پلیٹین ہائی ہو گیا، ہائی ہے، وہ تو میڈیسن ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ بھی پرووائڈ کرتی ہے، NGOs وغیرہ وہاں سے بھی آتے ہیں،
تو اس کے سیرم پیروٹین کے حساب سے ہم ان کو وہ میڈیسن دیتے ہیں. جب کوئی ایسی کمپلیکیشن مطلب اس کے ساتھ کمپلیکیشن تو بہت زیادہ آتی ہے, مطلب ہارٹ کا کمپلیکیشن ہو گیا, لیور کا ہو گیا, اسپلین کا ہو گیا, تو ہم چونکہ یہ ایک سیدو گروپ ایک ٹیچنگ ہاسپٹل ہے تو اس میں سارے فیسلٹیز اویلیبل ہیں. اگر کسی کو ہارٹ کا کوئی پرابلم ہے تو ہم اس کو ریفر کرتے ہیں کارڈیالوجسٹ کے پاس. ادھر سے اوپینین آتی ہے, اگر اس میں کوئی کچھ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو اسی حساب سے ہم اس کے ٹریٹمنٹ میں وہ ایڈ کر لیتے ہیں. ہم اپنے دوست حفیظ الرحمان بھائی کو اکثر کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تھیلیسیمک بچوں کے لیے اور بہت سے حفیظ الرحمان کی ضرورت ہے. تو آج ہم آپ کی ملاقات نائمہ گل سے کروا رہے ہیں, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت کی حفیظ الرحمان ہی ہے یہاں کی. تو نائمہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ, اللہ کا شکر. نائمہ آپ خود میجر تھیلیسیمک ہیں؟ جی مجھے خود تھیلیسیمیا میجر ہے. ٹھیک, اور آپ یہاں پہ وجیہہ تھیلیسیمک سینٹر میں یہاں پہ میں جاب کر رہی ہوں ایز اے ایڈمن. تو تھوڑا اپنے متعلق بتائیں نا آپ ذرا. میں جب چھوٹی تھی تو میرا شوق تھا کہ میں پائلٹ بنوں. تو 2011 میں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایک لیٹر لکھا تھا, اس میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. انہوں نے وہ لیٹر ایکسیپٹ کیا اور مجھے 9 آرمی ایویشن پشاور میں ایز اے کیپٹن انہوں نے رکھ دیا. تو پھر مجھے ٹریننگ بھی دی, میں نے فلائنگ بھی کی, مشاق ایکرل, اور مجھے وہ ایک آنرری رینک ملا پاکستان آرمی کے سائڈ سے. اچھا, یہ کس سن میں کی ہوئی آپ نے؟ یہ 2011 کی بات. تھیلیسیمک بچوں کو لے کے میری بچپن سے یہی ڈریم ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن ملے, کیونکہ ایک تھیلیسیمک کے لیے اپنے میڈیسنز مینیج کرنا ایک بہت ہی مشکل بات ہوتی ہے. پاکستان میں ہمارا سینٹر ایک ایسا ادارہ ہو, ہمارا ایک ایسا سینٹر بنے کہ پورے پاکستان میں نہ ہو. تو الحمدللہ بلڈ یہاں پہ بالکل سیف ملتا ہے ان کو. آپ نائمہ ان کو کوئی موٹیویٹ بھی کرتی ہیں بچوں کو, ساتھ اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھتی ہیں کہ آپ جو چیزیں کر رہی ہیں ان کو اس میں بھی کوئی ٹریننگ دیتی ہیں بچیوں کو آپ؟ جی بالکل, ہم نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا ہے تھیلیسیمک فائٹرز کا. تو اس میں ہمارے ساتھ ارلی ایجز کے پیشنٹس ہیں, مطلب 10 to 12 ایئرز. تو ماشاءاللہ سے آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سوشل میڈیا پہ بچے کافی ایکٹیو ہیں, ہمارے واٹس ایپ سارے یوز کرتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے گروپ بنایا ہوا ہے. تو جب بھی ہمارا کوئی ایونٹ ہوتا ہے, جو بھی کچھ ہوتا ہے, تو وہ ہمارے بچے, ہمارے فائٹرز آ جاتے. ایون وہ ایونٹس جو ہے وہ بچے خود ہی مینیج کرتے ہیں, وہ کیک کٹنگ سیرمنی ہو, جو بھی ہو. جیسے آج بھی آپ کی جی آج بھی ہمارے بچے آئے ہوئے تھے. تو ان سے پوچھیں جب یہاں پہ آتی ہیں تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے یہاں پہ آ کے بچے کی صحت کا؟ تاسو دلته راځئ نو دلته څه فایده کیږي تاسو ته؟ فایده کیږي لکه د سم لکه تکلیف چې دا ویني کوم چې دا ورکو بیا خیله کوي. اس کے امی کہہ رہے ہیں کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان کو بلڈ لگتا ہے, اس کے ساتھ ان کے تمام تکالیف جو ہے وہ ختم یہاں پہ فری آف کاسٹ ملتے ہیں. اس کو بھی کتنے دت سونا بلڈ ہونے لگے تو سب ہو رہے. دا ووم د کتم پیر دی. یہ 8ویں دفعہ ہے کہ ان کو بلڈ لگ رہا ہے. 2 کے بعد ہمیں پھر ان کا ٹیسٹ کریں گے, انشاءاللہ پھر ان کو فری آف کاسٹ میڈیسن پرووائڈ ہوگی. اچھا حفیظ بھائی, فیوچر پلانس؟ فیوچر پلان سر یہ ہے کہ ایک تو اس سینٹر کو ہم نے ان بچوں کو جو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے وہ سب کو الحمدللہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کرنی ہے. دوسرا جو یہ بچے ہیں نا, اس کو معاشرے میں نا ہم نے ایک ذمہ دار شہری کی طرح انٹروڈیوس کرانا ہے. چلیں جی حفیظ بھائی, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو سر.